اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم گفتگو کریں گے OIC کا اسلام آباد کے اندر جو افغانستان کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا فارن منسٹرز کا، اس حوالے سے کہ جو وہاں پہ فیصلے کیے گئے ہیں کیا ان کے اوپر منوعاً عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا، اور جو ہیومینیٹیرین ایک کرائسس افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند ماہ کے دوران، اور وہاں پہ جو معصوم بچے جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد ہے ان کی جن کی زندگی خطرے میں ہے، اسی طرح فوڈ کا کرائسس ہے، وہاں پہ فائنینشیل کرائسس ہے، خصوصاً مالی اعتبار سے افغانستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس حوالے سے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی اور اس کے 6 نکات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہیومینیٹیرین فنڈ کا قیام تھا۔ اس میں سعودی عربیہ نے 1 ارب ریال جو ہے دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس حوالے سے یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرکس کے اندر پاکستان کے راستے جو ہے افغانستان میں ان کی جو ضروریات ہیں ادویات کی، خوراک کی، باقی جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سعودی عربیہ جو ہے وہ مدد بھی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، فارمر سیکرٹری ڈیفنس، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ امتیاز گل صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، مصنف ہیں، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ اور جناب ایاز وزیر صاحب، سابق سفیر ہیں، ایاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایاز صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں، کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اسلام آباد کے اندر، اس سے کس حد تک افغانستان کی جو اس وقت پریشانی ہے، مسائل ہیں، اس کے حل کرنے میں مدد ملے گی؟ اگلے سال مارچ تک شاید وہ انتظامات ہو جائیں جو امریکہ نے بینکوں پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ بینک کے تھرو افغانستان بینکوں کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، تو جب تک وہ نہ ہٹائے تب تک تو ظاہر بات ہے بینکنگ سسٹم افغانستان والے کام نہیں کرتے ہوں گے، اور جو امدادی سامان ہے اس کے بھیجنے میں خاصی تکلیفیں پرابلم ہو جائیں گی۔ لیکن آج ایک انکریجنگ خبر جو اخباروں میں بھی آئی ہے، ٹونی بلنکن جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے، اس نے بھی اس کانفرنس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ تو میرے اندازے میں تو دس انڈیکیٹس امریکن پازیٹیو رسپانس ٹو دی ریکمنڈیشن میڈ بائی دی OIC، جس میں امریکہ سے نہ صرف یہ کہ افغانستان کے اپنے پیسے ریلیز کر لے 9.5 بلین جو انہوں نے روکے ہیں، بلکہ بینکنگ سسٹم پہ یا جو دوسری پابندیاں ہیں اس کو ہٹانے کی بھی تجویز دی ہے۔ قصہ تو خاصا آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن شروع ادھر ہی سے کرتا ہے ہیومنائٹیرین اسسٹنس سے۔ وہ جب شروع ہو جائے انشاءاللہ تو وہ پھر آہستہ آہستہ اٹ ول کلمینیٹ آن دی ریکگنیشن آف دی طالبان گورنمنٹ، کیونکہ ان کے ریکگنیشن کے بغیر کئی چیزیں ہیں جو پھر افغان حکومت کے ساتھ دوسری حکومتیں نہیں کر سکیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کی طرف ایاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ ہاؤ یو ویو دس کانفرنس۔ ظاہر ہے کہ اس کو پازیٹیو آج جیسے کہ سیکرٹری بلنکن کی بھی بات کر رہے تھے ایاز وزیر صاحب، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں امریکنز کی، آج بھی ایک ٹویٹ آئی ہے۔ سو ہاؤ یو ویو اٹ، ڈو یو تھنک کہ وہ جو ایک بہت زیادہ سختی ہم دیکھ رہے تھے ویسٹ کی جانب سے، اس کے اندر کچھ ہمیں نرمی دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں، اور یہ جو بینکنگ چینل ہے اس کو اوپن اپ کریں گے وہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ OIC کانفرنس بھی امریکہ سرکار کی خوشنودی سے ہوئی۔ انہوں نے غالباً سعودی عرب کو کہا تھا اور پاکستان سے کہ اس سلسلے میں انیشیٹو لیں، اور اسی لیے تمام خصوصی نمائندے برائے افغانستان تمام ملکوں کے وہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک، IMF کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنے لیے کوئی سہولت پیدا کر رہی ہے مستقبل میں طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اور جس طرح ان کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ یہاں پہ آئے اور انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، طالبان کے وفد کے ساتھ بھی وہ ملے، تو اس سے کلیئر ہو رہا تھا کہ امریکہ نے اس کانفرنس کو گرین سگنل کیا ہے، اور یہاں سے پھر جو مطالبہ اٹھا انسانی امداد کی راہ ہموار کرنے کے لیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم انسانی امداد سے آگے جا رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں مزید نرمیاں پیدا ہوں گی، اور یہ جو بینک اکاؤنٹس کم از کم ان لوگوں کے جو کہ بیرونی ممالک میں آباد ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں امداد، وہ اب آسان ہو جائے گا۔ اس میں مہینہ 2 مہینے لگیں گے، لیکن بہت اچھی بات ہوئی کہ تمام یہ اجتماع پاکستان میں ہوا۔ اس نے پاکستان کو دوبارہ
ریلیونس دی بین الاقوامی سطح پہ، اور اس کے نتیجے میں یہاں سے جو آواز اٹھی اس پہ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے موو بھی کیا ہے فارورڈ. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کمزور ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن چند دن پہلے 46 سینیٹرز اور کانگریس مین تھے، انہوں نے مل کے خط لکھا امریکی صدر کو کہ آپ افغانستان میں انسانی المیے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت اور افغان عوام کے کم از کم ضرور مدد کریں. تو اسی لیے دیکھیں، اگر حکومت میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر امریکہ چاہے تو 2 دن میں طالبان کی بطور ٹیررسٹ آرگنائزیشن پابندی بھی اقوام متحدہ میں ہٹ سکتی ہے، اور انہوں نے بالکل اس کا مظاہرہ کیا کہ سیکورٹی کونسل میں قرارداد پیش کی، اور اس کو کسی نے پہلے مسودے کو ویٹو کر دیا تھا، چین اور روس نے، لیکن دوسرے مسودے کو تمام لوگوں نے قبول کیا، اور یہ قرارداد امریکہ نے پیش کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مثبت پوزیشن اختیار کی ہے امریکہ نے. اس کی اصل وجوہات ابھی کیا ہیں وہ ابھی دیکھیں گے، لیکن کم از کم افغان عوام کو سکھ کا سانس لینے کا کوئی موقع ملا ہے، کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے میں پھر مسلم ممالک پہ ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں، چونکہ امریکنز کی بات پہلے چل رہی ہے. سو یہ جو چینج امریکن کی ہم دیکھتے ہیں پالیسی ٹورڈز طالبان جو ہے، کیا یہ واقعی میں ہیومینیٹیرین ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ان کے اسٹریٹجک یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ کوئی اہداف ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو جن ٹویٹس کا میں نے ذکر کیا آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو ٹویٹ تھی، اور پھر امریکن کی دوبارہ سے آج بھی جو ہے ٹویٹ آئی ہے اسی حوالے سے. سو بوتھ آر ویری انکریجنگ. کیا کہیں گے جی؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ اپنے اہداف کے پیچھے ضرور جائے گا، اور وہ اہداف ہمیں معلوم ہے، دوبارہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ ان کے انٹرنل پریشر بھی تھا، جیسے ابھی امتیاز گل صاحب کہہ رہے تھے، ایکسٹرنل پریشر بھی تھا، اور یہ اس کا پریشر کا کئی ملکوں کا، یورپین ممالک بھی کچھ تھوڑے سے بے چین ہو رہے تھے کہ یہ ایسا معاملہ کیوں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہیومن ایڈ بھی دیتا ہے وہ بھی اتنے آرام سے نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا یمن میں کیا، نائجیریا، لیبیا، سیریا، تو ہیومن کیٹاسٹروفی تو بہت جگہ پر ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ شروعات کی اور ساتھ یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، تو یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ چینج ان کے ہے ذہن میں. اور کئی لوگ میرے ساتھی یہ بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس علاقے سے ایبسنٹ ہو جائے ٹوٹل. دے ہیو ٹو کم بیک اینڈ دے آر کمنگ بیک. صرف یہ ہے کہ وہ فوجی انداز کے بجائے ابھی پولیٹیکل اور اکنامک انداز اپنائیں گے یہاں پر بیس، اور پاکستان پھر بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. بیس، اکنامک بیس جو ہے پاکستان میں ہی بنے گا. اگر کوئی پولیٹیکل بیس ہے وہ پاکستان میں ہی بنے گا، فوجی بیس نہیں ہوگا. جی بالکل. ڈو یو تھنک کہ اگر مطلب ظاہر ہے کہ ان کو تو مدعو بھی کیا تھا پاکستان نے، اور پاکستان کی کوشش بھی تھی کہ P5 کنٹریز کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آئیں، جس کے اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا جرمنی، جاپان، اٹلی بھی اس کے اندر، UN کے بھی لوگ تھے. کیا امریکنز جو ہیں وہ یہ سارا OIC کے ممالک اس کے اندر آ رہے تھے، لہٰذا وہ ایک پریشر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ان کے اوپر، مسلم ممالک کا؟ جی پریشر میرے خیال مسلم ممالک کا وہ اتنا شاید قبول نہ کرتے ہوں، بلکہ امتیاز گل صاحب کی اس بات سے میں اگری کروں گا کہ یہ شاید انہی کی طرف سے یہ پیش رفت تھی، کیونکہ یہ انیشیٹو جو ہے نا سعودی عرب نے لیا. دیکھیں کسی بھی طریقے سے امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس علاقے کو چین اور روس کے حوالے کر دے، اور وہ یہاں پر جس طریقے سے چاہیں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور روس شاید آج پچھتا رہے ہوں، شاید، مجھے نہیں پتا، کہ انہوں نے دیر کی ہے اس جگہ کو کور کرنے میں. دے شوڈ ہیو کم ارلیئر. ان کو 1-2 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور فل اس میں اب یہ ایک قسم کا ان کا مخاصمہ ہوگا آپس میں، تھوڑا سا وہ ہوگا. وہ بھی اب آئیں گے، آپ دیکھیے گا کہ ایک دم آپ کو نظر آئے گا کہ روس اور چین کی طرف سے بھی آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ اور ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو یہ ابھی اکٹھا کام ہو گیا، جبکہ روس اور چین اور کچھ اور ملکوں کے پاس پہلے سے ایک اپرچونٹی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن کافی سوئفٹ میں کہوں گا، حالانکہ ان کو بڑی یہاں پر عزیمت اٹھانی پڑی ہے، جلدی انہوں نے اس کے اوپر قابو پایا ہے. اور بڑے نیشنز کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب پینترا بدلنا ہو تو جلدی بدل لیتی ہیں، ہماری طرح صدیوں سوچ میں نہیں پڑ جاتی. تو یہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے آگے چلے گا. وہ اپنے انٹرسٹ کے پیچھے ہی آ رہے ہیں، انٹرسٹ وہی ہیں جو پہلے بھی تھے. چین کی عملداری کو ذرا اس کو رجسٹ کرنا، روس کو گرم پانی تک نہ جانے دینا، BRI اور CPEC کی مخالفت کرنا،
ایران اور ہمارے جو ایٹمی پروگرام ہے ان کی طرف دیکھتے رہنا، تو وہی ہے ان کے، اور ہندوستان کو اپنا یہاں حلیف بنا کے رکھنا. آپ دیکھیں گے ہندوستان کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبریں آپ کو ملیں گی کہ وہ بھی اپنے چینل کھول رہے ہیں کے ساتھ افغانستان کے لیے، ساتھ. ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ کے لیے. جی بالکل صحیح ہے. تو ہمیں بلکہ مینج کرنا پڑے گا یہ سب کچھ، ہمیں ایک دم ہمیں بھی تیز ہونے کی ضرورت ہے، یہ صرف OIC کانفرنس کر لینا کافی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین افغانستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ایک ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس جو ہے اسلام آباد کے اندر فارن منسٹرز کی بلائی گئی تھی، اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان سے ریلیٹڈ پوری دنیا کے اندر، اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے. ایاز وزیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو افغانستان سے جو ڈیمانڈز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، یعنی ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے، خواتین کے جو ہے حقوق ہیں، اسی طرح جو بچیوں نے جو اسکول جانا ہے اس حوالے سے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، اور پھر مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہے، ڈو یو تھنک کہ طالبان کو جو ہے ان کو بھی کوئکلی ان ساری چیزوں کے اوپر رسپانس جو ہے وہ دکھانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھے رہیں اور کہیں جی کہ چونکہ ہمارا نیا نظام ہے، نیچے تک ہماری بات پہنچ نہیں رہی ہے، جو لوگ ڈسٹرکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں طالبان، لہٰذا ہمیں جو ہے ٹائم دیا جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے طالبان کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر انہوں نے واقعی افغانستان میں صحیح طرح اور کچھ لمبے عرصے کے لیے پلان کیا ہو حکومت کرنے کا، تو پھر امیجیٹلی ان چیزوں کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں 2-3 فائدے ہیں ان کے. ایک تو انٹرنلی جو ان کی مخالفت ہے، ظاہر بات ہے جو پچھلی حکومت تھی اس کے فالوور تھے، وہ تو ان سے نالا ہے، وہ تو اب چپ بیٹھے ہیں لیکن موقع کے انتظار میں ہیں. لیکن اگر یہ ان مدوں میں جن کا آپ نے ذکر کیا جلدی قدم اٹھائے، پازیٹیو قدم اٹھائے، تو ان کے خدشات بھی دور ہو جائیں گے. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، ممالک بھی ہیں نام لیے بغیر، اور کچھ انڈیویجول بھی ہیں جو اسی انتظار میں ہے کہ افغانستان میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ اس میں ہم پھر دوبارہ رول پلے کر سکے، یعنی افغانستان میں بدامنی آ جائے، بدامنی پھیل جائے، تو یہ چیز بھی دفع ہو جائے گی. اور پھر جو ملیٹنٹ گروپ افغانستان کے اندر ابھی موجود ہیں ان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا اگر یہ اپنے مخالفین کو اپنے ساتھ ملا لے، راضی کر لے. پھر اس کا اثر یا فائدہ یہ ہوگا کہ امیجیٹ جو نیبرز ہیں، پاکستان ہے، چین ہے، سنٹرل ایشیا ہے، ایران ہے، ان کے خدشات خاصے حد تک دور ہو جائیں گے. ان کے خدشات افغانستان سے ان ملیٹنٹس گروپ کے بارے میں ہے کہ اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے یا اقدامات اٹھا لیے جائیں ان کے خلاف کہ افغانستان کے سرزمین کو استعمال نہ کرے دوسرے ملکوں کے خلاف، تو پھر میں سمجھتا ہوں افغانستان کے ریکگنیشن کی طرف بڑی تیزی سے بات آگے جا سکتی ہے. اور امریکہ کو بھی اس پہ اعتراض اس لیے نہیں ہوگا کہ امریکہ کا بھی یہی خدشہ تھا، اور وہ بھی چاہے گا کہ افغانستان کے اندر اپنا رول پلے کر لے. جیسے جنرل صاحب اور امتیاز گل صاحب دونوں نے کہا، ایگری ود دیم، امریکہ سپر پاور ہے، اس جگہ کو وہ خالی چھوڑ نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. چھوٹے چھوٹے ملک خالی نہیں چھوڑ رہے. دیکھیں قطر چھوٹا سا ملک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز تو صاحب، امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے. بالکل صحیح. امتیاز صاحب، طالبان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ تو وربلی بھی ہے بین لسننگ کہ جی وہ یہ کہتے ہیں، ابھی ان کے جو فارن منسٹر یہاں پہ عبوری حکومت کے آئے ہوئے تھے متقی صاحب، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، بٹ پریکٹیکلی دے ہیو ٹو شو کہ جی ٹھیک ہے، دیئر اپروچ از چینجڈ. وہ ہمیں کوئی دکھائی اس طرح سے تیزی سے نہیں آ رہی. تو کیا طالبان کے پاس بھی ٹائم، جس طرح ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم ہے، چونکہ ود ان دا کنٹری ان کی اپوزیشن ہے، باہر ان کے اپوزیشن جو پہلے گورن کرتے رہے وہ بیٹھے ہوں، اور پھر ویسٹ اٹ سیلف؟ جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بندے دا پتر، تو ان کو اب یہ بن کے دکھانا ہوگا ان کو. اس لیے کہ جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی اس میں شرکت کے بعد ہماری جو لوگوں سے بات چیت ہوئی مختلف وفود کے سربراہان سے، تو انہوں نے یہ بالکل کہا کہ طالبان کو تبدیل ہونا پڑے گا. صرف بات اور وعدے اب نہیں چلیں گے. اگر وہ توقع رکھتے ہیں کہ
ان کو امداد فراہم کی جائے، کیونکہ اب تو بہت آسان ہو گیا سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے بعد، اور یہ طالبان کے لیے بہت بڑی کنسیشن ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں تمام کام ہیومینیٹیرین اسسٹنس یعنی انسانی امداد کے کور میں ہوگی، اور اس کور میں ابھی بہت کچھ ہوگا، تو اس کی وجہ سے طالبان حکومت کے لیے سہولت پیدا ہوگی، کیونکہ اصل میں ان کی کوئی $20 ارب کی اکانومی ہے، یعنی حکومت کو چاہیے ہوتے ہیں سالانہ، اب اس میں $12 ارب کے قریب جو ہے وہ ان کو اندرونی ذرائع سے موصول ہوتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں۔ صرف خاتمہ جو ہوا ہے افغان حکومت کے لیے وہ تقریباً $8 ارب ہیں۔ اب $8 ارب کی کمی پوری کرنے کے لیے صرف یہ انسانی امداد، انسانی بنیادوں پہ دی جانے والی امداد کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں ضرور کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ آئندہ 2-3 مہینوں میں OIC اور UN والے مل کے امریکہ کی خوشنودی سے مزید اقتصادی امداد کی راہ ہموار کریں گے، جس طرح مثال کے طور پہ جرمنی نے اب ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ وہاں کے جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں وہ ادا، یورپین یونین والے پبلک ہیلتھ ورکرز جو ہیں جتنا مطلب سرکاری ادارے میں میڈیکل ادارے کام کریں ان کی تنخواہیں دیں گے۔ تو اس طرح اگر طالبان نے صرف 2 مسائل ہیں ان کے، خواتین کی تعلیم ہے، خواتین کی جابز ہیں، اور جو نسلی یا مذہبی اقلیتیں ہیں ان کا خیال ہے، تو یہ اگر علامتی طور پہ بھی کر دیں اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کے، طالبان اگر یہ کر جاتے ہیں 2-3 اقدامات، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رکاوٹ تو امتیاز صاحب ڈو یو تھنک کہ ودن طالبان جو ہے ودن طالبان دیر از اے کائنڈ آف differences of their approach, do you think کہ وہ اس کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا جو لوئسٹ لیول پہ کے اوپر لوگ ہیں، جو ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، جو دور دراز کابل سے دور جو لوگ ہیں؟ لوئسٹ لیول کی بات نہیں ہے وہی، جس میں جو قندھار، ہلمند، زابل سے تعلق رکھنے والے طالبان ہیں وہ انتہائی قدامت پسند ہیں، انتہائی سخت گیر ہیں، جبکہ پکتیکا، خوست اور یہ ننگرہار، لوگر وغیرہ یہ نسبتاً وہ نرم خو ہیں۔ اب مسئلہ ان دونوں کے درمیان تو ہے، لیکن جو فیصلہ سازی ہے وہ ان کے شورا کرتی ہے۔ شورا میں جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قندھار کے زیادہ تر اکثریت انہی کی ہے، تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے، وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ وہ 20 سال پہلے والے طالبان ہیں، کسی کی بات نہیں سنیں گے، جاہل ہیں، بھئی وہ تو 5 اسٹار ہاسپٹیلٹی ان کو ملتی رہی ہے، جہاں جہاں گئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جدید ٹیلی فون، اسمارٹ فونز ان کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے تقاضے کیا ہے، صرف ان کو اپنی انا کے اور اپنے جو قبائلی روایات کا جو ایک پریشر ہے اس میں سے نکل کے مشترکہ طور پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی عورتوں کی تعلیم کے مسئلے پہ دنیا کا کوئی ملک کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس صورت میں میرا خیال ہے ان کے لیے کافی راہ ہموار ہو جائے گی۔ جن صاحب آپ کیا کہتے ہیں، طالبان کو اب باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات کو ایکچولی بہتر بنانے کے لیے اور دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں مطلب کس قسم کی کوئک ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی؟ جی میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ چینج ہو نہیں سکتا، UN کی طرف سے قرارداد پاس ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ پہلے سے یہ بات طے نہ ہو گئی اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جو چیزیں سرفیس پہ آئی ہیں یہ بعد میں آئی ہیں، جو چیزیں آپس میں فیصلے ہوئے وہ پہلے ہو گئے ہیں، تو وہ چینج آ چکی ہے جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ کو جلدی نظر آ جائے گا کہ بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اعلان ہو جائے گا، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ جو خواتین کی باقی نوکریاں وغیرہ اس کی بات ہو جائے گی، باقی چیزیں کچھ ٹائم لے سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ بھی کرے۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ آلریڈی، یہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے ان کو یہ امداد دی جائے گی اور پھر انتظار کیا جائے گا، کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں گڈ ول کی وجہ سے آگے چلیں گی، تو بالکل ان کو چینج ہونا پڑے گا۔ دیکھیں ان کے پاس 2 آپشنز تھے، اگر ٹوٹل اپنے لوگوں کی بات ماننی ہے، 100% کنسنسس کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ تو کبھی ہوتا نہیں ہے، چاہے جمہوریت ہو چاہے آمریت ہو، اور یا پھر یہ کہ باہر سے جو پریشر ہے اس کو برداشت کرنا ہے، تو یہ کوئی بھی ملک نہیں یہ کر سکتا کہ جی انٹرنل کوہیژن کے خاطر صرف اور باقی سب کو باہر کو ناراض کر دے۔ تو میرا خیال پارشل ڈیسیژن انہوں نے لے لیا ہے۔ یو ول فائنڈ، ہو سکتا ہے آپ کی کچھ ناراضگیاں آپ کو نظر آئیں ود ان افغانستان، لیکن اکثریت بالکل ان کے ساتھ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ لیے جا چکے ہیں، یہ جو ہے نا فیصلے ہو چکے ہوں گے کچھ نہ کچھ، اور یہ آپ کو چند دن میں نظر بھی آ جائیں گے۔
تو وہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں فلیکسیبلٹی ایک طرف سے نہیں ہوئی، میرا خیال ہے دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ ناظرین ایک اور کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے بڑا امپورٹنٹ جو ہے اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے پروگرام کو، کہ ابھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہم نے آج دیکھا ہے کہ خبریں آئی ہیں کہ اتوار والے دن جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جو فینسنگ پاکستانی فورسز کر رہی تھی ان کو طالبان نے روک لیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں سے تو کوئی آج کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرا جو ٹیررزم کے حوالے سے یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو چھوڑا تھا طالبان نے، لیکن وہ بات چیت بھی اب رک گئی ہے، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ایاز وزیر صاحب، کتنا بڑا چیلنج ہے ٹی ٹی پی کا، داعش کا؟ ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، سو ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ٹیکلڈ بائی؟ کیا طالبان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ان تمام فورسز کو کنٹرول کر پائیں؟ دیکھیں چیلنج تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن طالبان بھی ایک فورس ہے۔ ابھی دیکھ لے وہاں پہ نہ امریکن ہے نہ فارن فورسز ہے، صرف طالبان ہے اور یہ ملیٹنٹ گروپس ہے۔ داعش نے کچھ حملے ضرور کر لیے ہیں، لیکن خاصی حد تک میں سمجھتا ہوں طالبان نے ان کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ ٹی ٹی پی نے ہمارے ہاں کچھ حملے کر لیے، ابھی شاید وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے یا دوسرے جو گروپ ہے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ان سب کا سیف ہیون تو افغانستان ہے۔ اگر طالبان مزید مضبوط ہو جائے، جس کا میں اپنے ہر ایک انٹرویو میں یہی کوشش کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ باقی دنیا افغانستان کو مانے نہ مانے، مانیں گے ضرور، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم پہل کر لے، بسم اللہ کر لے، ہم کیوں دیر لگا رہے، ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ طالبان اگر مضبوط ہو جائے، طالبان کو ہم تھوڑا سا مدد دے دے، تو ظاہر بات ہے they'll be in a much better position to tackle these militant groups۔ ان کو پھر اپنے ملک میں وہ جگہ نہیں دیں گے۔ اب اگر وہ جگہ دے رہے ہیں خوشی سے یا نہیں دے رہے ہیں، بہرحال آنکھیں ان سے چرا رہے ہیں، ان کو کنفرنٹ نہیں کر رہے، ان کے کئی اور بھی مسائل ہیں، ہر ایک مسئلے میں وہ ہاتھ ڈال نہیں سکتے۔ تو طالبان مضبوط ہو جائے تو ان لوگوں کو افغانستان کے اندر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ڈو یو تھنک کہ طالبان ڈو ہیو دا پاور، اور وہ ان کو کیا کنٹرول کر پائیں گے ایسے تنظیموں کو؟ اسپیشلی یہ جو مولوی فقیر ہے جو ٹی ٹی پی کا ہیڈ ہے، یہ وہاں پہ اب جو ہے جیلوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے طالبان کر تو سکتے ہیں اگر ان کا ارادہ ہو، وہ اگر چاہیں تو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں ان کے تمام پراکسی گروپوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ نظریاتی طور پہ یہ تمام لوگ ایک ہی ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، اسلامی شریعت کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہو، چاہے اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان ہو، چاہے داعش یا خراسان ہو، یہ سب نظریاتی طور پہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بالواسطہ طور پہ طالبان کے رہنماؤں نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ براہ راست ان کے خلاف ایکشن شاید نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ پھر ان کا لوور لیول پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ کل تک یہ ہمارے کامریڈ تھے، ہمارے مجاہد تھے، آج ہم ان کو کیسے افغانستان سے نکال دیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے طالبان کے لیے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ اگر تو وہ چاہیں تو کسی نہ کسی حد تک ضرور ان پہ ہلکا تنگ کر سکتے ہیں، ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ایما پہ، کسی اور ملک کی خاطر پاکستان یا افغانستان میں گڑبڑ اچھا نہ کرے۔ امتیاز گل صاحب، یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح بات تھی؟ کیونکہ اس کو پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص کر پیپلز پارٹی نے اس کو جو ہے اپوز کیا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، ان کے اپنا نقطہ نظر ہوگا، لیکن دنیا بھر میں ہر کانفلکٹ، ہر جھگڑے کا اختتام مذاکرات کے ذریعے ہوا ہے، اور 2014 کے بعد یہ ایک اور موقع تھا جو ٹی ٹی پی کو دیا گیا، لیکن اس میں انہوں نے اپنے اصل عزائم میرا خیال ہے واضح کر دیے ہیں۔ اور کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ صاحب کا فاٹا کو بحال کیا جائے، ان کے خطرناک قیدیوں کو رہا کیا جائے، فوج کو اس علاقے سے جو نئے ڈسٹرکٹ ہیں فاٹا کے وہاں سے نکال، یہ تو کوئی بھی ریاست اس قسم کے مطالبے نہیں مان سکتی۔ تو بڑا اچھا ہوا
مذاکرات کا آغاز کیا گیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے عزائم ظاہر کیے، جس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ ابھی دوسرے طریقے سے ان کا علاج شروع ہوگا آہستہ آہستہ۔ جن صاحب کیا کہیں گے یہ جو ننگرہار والا جو واقعہ ابھی پیش آیا جس کی آپ نے بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سنا ہوگا، یہ کیوں اس طرح ایک طرف پاکستان جو ہے، کیونکہ پاکستانی عوام تو پھر یہ پوچھے گی نا کہ بھئی آپ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات OIC میں نہیں ہوئی، اس کی کچھ اور ریزنز تھی، اور آپ افغانستان کے اوپر پوری دنیا کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ جو پہلے والی گورنمنٹ تھی اس نے آبجیکٹ نہیں کیا تھا اتنا زیادہ فینسنگ کو، اور وہ فینسنگ کی ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ جو کراسنگ ہے ٹیررزم کی، اس کو بھی روکا جائے۔ جی یہ OIC تو چونکہ اسپیشل افغانستان کے لیے تھی، میرا خیال ہے کہ اس میں اگر کوئی اور بات نہیں ہوئی تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے پہلے میرے دونوں بھائیوں نے تھوڑا سا ذکر کیا اس بات کا کہ یہ جو افغان طالبان ہے یہ ایک ہوموجینس گروپ نہیں ہے، اور اس کی ہم گفتگو میں بات کرتے رہے ہیں، تو اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، اور وہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ میجورٹی میں ہے مائنورٹی میں ہے، ان کی بات چلتی ہے نہیں چلتی، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ حکومت جب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گی صحیح طریقے سے، جس میں 5-6 ماہ اور لگیں گے، جیسے بات جب لوگ ان کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، اس کے بعد یہ باتیں کرنے والی ہوں گی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ وہ کیوں۔ اس وقت جو ہے ایک فلوئڈ سچویشن ہے، اس لیے اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ میں 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ISIK اور داعش، اس کو میں الگ سمجھتا ہوں، اور تحریک طالبان پاکستان کو الگ لیتے ہیں فار دی ٹائم، اس لیے کہ میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ الگ الگ ہے، گو کہ ان کے آپس میں بالکل جیسے کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب معاملات ہیں۔ داعش اور ISIK کے مخالف تقریباً ساری دنیا ہے، چاہے وہ دل سے مخالف ہیں یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی لے کر ہی وہ آئے تھے، بہرحال ساری دنیا مخالف ہے، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر افغان طالبان حجت پوری کرنے کے بعد، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنے کے بعد کہ وہ اپنی کارروائیاں بند کرے، اگر نہیں کرتے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو اپیل کریں کہ ہماری مدد کریں آ کے ان کو اوور کم کرنے کے لیے، اور جو اگر وہ چاہیں تو، جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے نا، نیت کی بات ہے کہ اگر وہ واقعی دل سے یہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس ISIK اور داعش کے لیے بڑی ایک زبردست آپشن ہے کہ وہ اور لوگوں کی مدد حاصل کریں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ حجت پوری ہو گئی۔ دیکھیے افغان طالبان چاہ رہے تھے کہ ہم ان سے بات کریں، اور وہ ہم نے بات کی، اور جب پتہ چل گیا کہ وہ بات وہ نہیں مان رہے تو پھر ابھی جس کو کہتے ہیں حجت پوری ہوگی، نہ تو وہ ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دیں گے، یا وہاں سے کم از کم اگر اجازت دیں گے رہنے کی تو کم از کم وہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر سے ابھی ہمارے پاس بھی پورا حق حاصل ہے کہ ہم ان کو جس طریقے سے چاہیں ان سے ڈیل کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ اچھا ہو گیا، بات چیت شروع ہوئی، اور یہ بھی اچھا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے کلیئر بتا دیا کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن ماننی پڑے گی اور ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اور اس قسم کی چیزیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، تو اب اٹ از ویری کلیئر۔ تو کلیئرٹی بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایمبیگوٹی میں رہیں۔ تو جو بھائی بہن میں ہماری کی مخالفت کر رہے تھے وہ اب دیکھ لیں نتیجہ نہ بات چیت کرنے کا کیا ہونا تھا۔ افغان طالبان ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کہہ رہے ہیں آپ ان سے بات چیت کریں، آپ کر نہیں رہے۔ جن صاحب فائنلی کائنڈلی آپ بھی اور امتیاز صاحب بھی شارٹ کامنٹ کہ طالبان کی، ہمارے ہاں یہ جو کانفرنس کے بعد لوگوں نے یہ کہا ہے جی کہ طالبان کی حکومت کو ہمیں تو مان لینا چاہیے، سو آپ کیا کہیں گے، پاکستان یہ کر سکتا ہے؟ میں تو انہی لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ مان لینا چاہیے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ چین اور روس جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے، اور وہ جو جس کا ایک بڑا گروپ جو کنسنسس ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ کم از کم ریجنل اپروچ تو ہونی چاہیے، کم از کم منیمم، تاکہ ہم اکیلے نہ ہوں۔ لیکن میں ان لوگوں میں ہوں جو کہتا ہوں کہ کچھ باقی ہمارے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم مان لیں، کیونکہ باقیوں نے جلد یا بدیر ماننا تو ہے۔ جب آپ کا پہلا مانا ہوئی یہ چیز ہے، یہ ان کے دل میں ایسا گھر کرے گی کہ وہ یاد رکھیں گے اس کو صدیوں تک۔ نہیں، میرا اپنا ان کے گھر میں کچھ نہیں گھر کرے گا جب تک ان کے اپنے مفادات کا تعلق ہوگا، تو اس میں پاکستان کی اپنی میرا خیال ہے اس وقت سچ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ دوسرے ممالک پھر اس کو فالو کریں۔ جب چین اور روس جیسے ممالک ابھی گریزاں ہیں یہ کام کرنے سے، تو پاکستان کو کیا ضرورت؟ پاکستان پہلے ہی بہت بدنام ہو چکا ہے۔ جب 1996-97 میں طالبان کی حکومت کو ہم نے تسلیم کر لیا تو آخر وقت تک صرف ہماری حکومت رہ گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے اتنا ہمیں ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں ہٹیں، اقوام متحدہ میں ان کے اوپر جو داغ لگا ہوا ہے دہشت گردی ٹائٹل وہ ختم ہو، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے میں اپنی کوئی پیش رفت کریں۔
ایاز صاحب آپ کا کیا کومنٹ ہے تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ جی میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں I don't agree with امتیاز گل صاحب. میں تو تسلیم کرنے کے حق میں ہوں. اگر پچھلی دور کو دیکھنا ہے تو اس وقت بھی پاکستان، سعودی عرب اور UAE تھے. ہم نے مانا تھا کہ دنیا نے نہیں مانا. 6 سال وہ رہے برسر اقتدار اور ہم بھی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ناراضگی ہم نے نہیں لی. اب یہ دنیا کے پاس اور چائس ہے ہی نہیں. پورا افغانستان طالبان کے قابو میں ہے. اب اور کس کو لاؤ گے؟ اگر اس کو ہٹاؤ گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. خانہ جنگی کس کے فائدے میں ہے؟ اسی اینٹیٹی کو امریکہ چاہے کے آپ فائدے کو میں. پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اس کو تقویت دو تاکہ وہ قابو کر لے ان غلط لوگوں کو. اس کے بعد اگر انہوں نے ایسے کام کیے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو سینکشن لگائے جا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ مروڑے جا سکتے ہیں. وہ اتنے طاقتور ملک تو ویسے بھی نہیں ہے. تو آپ کیوں سے گھبرا رہے ہیں؟ آپ اپیل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے سارے شکوے شکایتیں وہ دور ہو چلیں، جائیں. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، امتیاز گل صاحب، جنرل ریٹائرڈ نعیم، خالد لودھی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.